سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندے کو کسی لمبا سفر، دور کا سفر کرنا ہو تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک زاد راہ اور دوسرا سواری۔ فرمایا قیامت کے روز جب مسلمان اپنی قبر سے نکلے گا تو جو اس نے چھوٹی عید پر صدقہ فطر دیا ہوتا ہے وہ صدقہ فطر اس کو زاد راہ کے طور پر دے دیا جاتا ہے، اور بڑی عید پر جو قربانی پیش کرتا ہے وہ اس کو سواری کے طور پر دے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تیرے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اب تو آرام سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بننے والے ہیں، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اور پھر قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے نیکی عطا کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ قیامت کے روز یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا گوشت، پوشت، ہڈیاں، یہاں تک کہ اس کا بول و براز بھی قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا، اور اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ فرمایا ایک ایک بکرے کی مینگن جو ہوتی ہے یہ احد پہاڑ کے برابر بنا کر میزان میں تولی جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بننے والا ہے۔ میں سب حضرات کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا کہ اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں، اپنا یہ جو قربانی کا فریضہ جو ادا کرنا ہے اس کے لیے ذرا خیال کریں۔ اور قربانی کس کے اوپر واجب ہے میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ اتنا ہے کہ اس کے ضروریات اور اس کے قرضے وغیرہ نکال کر اس کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہے کہ اس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، یعنی کہ 70-75 ہزار روپے کی تقریباً بنتی ہے۔ اتنی مالیت کا یوں سمجھے آپ کے پاس 70,000 کا سونا موجود ہے، یا سونا، چاندی اور نقدی ملا کے اتنی مالیت بن جاتی ہے، اور سال گزر جائے آپ کے اوپر قربانی یہ زکوٰۃ واجب آ جائے۔ لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، آپ کے پاس چند دن پہلے پیسے آ جائیں تو تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ قربانی اس پر بھی واجب ہے، کس پر؟ جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضروریات زندگی کا سامان ضرورت سے زائد اتنا موجود ہے کہ اگر اس کو فروخت کیا جائے تو وہ اس کی قیمت تقریباً 70-75 ہزار روپیہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں لیڈیز کے پاس ایسے ایسے سوٹ ہوتے ہیں جن کی قیمت ہی 50 ہزار اور وہ استعمال میں نہیں آتے، ایسے کئی سوٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں برتن ہوتے ہیں جو روزانہ استعمال میں نہیں آتے، بڑے قیمتی برتن ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس کارپیٹ ہیں اور دیگر چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں۔ یہ انسان کے پاس سونا، چاندی، نقدی نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد سامان اتنا موجود ہے کہ اس کی مالیت 70,000 روپے تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم غلط رسموں کو ادا کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن قربانی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، لیکن اور میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہیپی برتھ ڈے منانا ہو اور دیگر کام کرنے ہو تو بڑے ہزاروں روپے خرچ ہوں، اور یہ جو ہمارے اوپر واجبات ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں آج شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس کے اوپر وہ قربانی واجب نہ ہوتی ہو، بہت کم افراد ہوں گے، لیکن قربانی کرتے کتنے پرسنٹ ہیں وہ آپ سب دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش دلی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو منظور و مقبول فرمائے، اور جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔